بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میرے پاس آپ کے لیے 3 بڑی خبریں ہیں، جن میں 2 بڑی لڑائیوں اور 1 بڑی خبر کہہ لیں۔ یہ خبر تشویشناک ہے۔ ایک لڑائی ہوئی ہے، آپ سمجھ لیں مولا جٹ بمقابلہ نوری نت، یعنی کہ فیصل واڈا اور مسلم لیگ نون کی عظمہ بخاری ان کے درمیان، اور اس لڑائی کی وجہ بھی مریم نواز اور عظمہ کردار کے گلے ملنے یا گلے نہ ملنے والا واقعہ ہے۔ بہرحال دوسری لڑائی ہوئی ہے باغی بمقابلہ غدہ، مطلب کہ شیر افضل مروت اور لندن میں بیٹھے ہوئے ایک غدار عادل راجہ کے درمیان ایک بڑی انٹرسٹنگ لڑائی ہو رہی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے منہ سے نقاب کھینچتے بلکہ نقاب نوچنے کی پوری کوشش کرتے کرتے دونوں طرف کے چہرے تو ننگے ہو گئے، وہ نظر آ گئے۔ تیسری بڑی خبر اور سب سے اہم و تشویشناک یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہے، یعنی ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ شاید چائنا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے نہ سی پیک پہ کوئی نیا منصوبہ شروع ہو سکا، نہ ہی پرانے منصوبوں پہ کوئی عمل درآمد ہوا، اور یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے، آپ کو اس کی تفصیل بھی میں اسی پروگرام میں بتاؤں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو مزید اپڈیٹس خود بخود آپ کو پہنچ جاتی ہے۔ میں پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں موجود تمام طبقات جو ہیں ان کی توجہ اس بگڑتی ہوئی سنگین معاشی صورتحال کی طرف کرواتا آیا ہوں، لیکن مجال ہے کسی کے کان پہ جوں رینگی ہو۔ میں نے اس بات پر تفصیل سے پروگرام کیا اور آواز اٹھائی کہ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا، اور لیتے بھی کیوں؟ شاید اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کسی کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ہر ایک جس کو دیکھو اپنی اپنی دیہڑی لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ 5 سال کے لیے صرف پروٹوکول مل جائے اور ان 5 سالوں میں انہوں نے اپنی نسلیں سنوار کر قوم کے نوجوانوں کی نسلیں اجاڑنی ہوتی ہیں۔ ایک اندازے اور رپورٹ کے مطابق جو بڑی تشویشناک ہے کہ 2023 کے اندر پاکستان میں صرف اور صرف $2.25 ارب کی سرمایہ کاری ہے، اور اگر یہاں سے سرمایہ کاری جانے کی بات کی جائے تو جس تیزی سے نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، سرمایہ کاروں کے ملک چھوڑنے کی سپیڈ بھی کوئی اتنی تیز ہے جتنی سرمایہ کاری پچھلے 1 سال میں ٹوٹل ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس سے زیادہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں روزانہ کی بنیاد پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ لیکن مجال ہے کسی کی توجہ اس طرف ہو، وہ جیتا وہ ہارا، الیکشن صاف ہوئے شفاف ہوئے، یہ سارے مکروہ دندے اور بیانیے جو اس ملک کے نوجوان کا مستقبل کھا گئے، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک لڑائی ہوئی ہے، آپ سمجھ لیں کہ مولا جٹ بمقابلہ نوری نت، فیصل واڈا اور مسلم لیگ نون کی عظمہ بخاری۔ ہوا کچھ یوں کہ متنازع قسم کی جفی جو ہے وہ ہمیں لے دے کے بیٹھ گئی ہے۔ تاہم کوئی بھی ایسا واقعہ جب ہو جائے تو پھر جب کسی کا دل کرتا ہے اس کے اندر ایک اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ اب فیصل واڈا نے مریم نواز اور عظمہ کردار کے گلے ملنے والے واقعے پہ ایک بڑی مرچ مسالے والا تبصرہ کیا، جس کے بعد عظمہ کو بچانے کے لیے دوسری عظمہ میدان میں آ گئی۔ فیصل واڈا نے گلے ملنے والے واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کی اس عبرتناک سیاسی حالت کی بجائے اللہ کا ڈر ہو۔ بزدار 2 کی اکڑ اور حقارت تو ایسی ہے جیسے پاکستان میں ڈالر 200 روپے کا، پیٹرول 150 روپے کا، روٹی 10 روپے کی، اور بزدار 2 صرف 98 سیٹوں سے جیتی ہے۔ تو اگر اس سے بھی قانون اور آئین کے ٹھیکیدار ڈبے کھول دیں تو پھر پنجاب اسمبلی میں نہیں، رائیونڈ میں ہی ایسی حرکت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے عوام کو "if you love me I love you too" کہنے والے کا اصل چہرہ۔ اللہ پاک اس ملک اور پنجاب کی عوام پہ رحم کرے۔ تو اس کے جواب میں پھر عظمہ بخاری نے پلٹ کر وار کیا اور کہا کہ فیصل واڈا کو اپنی دماغی حالت کا معائنہ کرانا چاہیے۔ خود 98 ووٹ لینے کا اہل نہیں ہے، خود کاؤنسلر نہیں بن سکتا، دوسروں پہ تنقید کا کوئی حق نہیں، بے تکی بیان بازی کر کے میڈیا پہ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے لوگ ماضی بن چکے ہیں۔ اب یہ ڈپریشن میں بیکی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب عظمہ بخاری کی ٹویٹ آئی تو فیصل واڈا نے ایک جوابی وار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جی میں بزدار 2 کی خدمت گزار اور ذاتی کنیز کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اگر کسی قابل انسان نے بزدار 2 سے متعلق سوال اٹھایا تو ضرور جواب دوں گا، البتہ کنیز کی اپنی زبان یا اپنی زبانی ساری بات سن لیں۔ وہ درست کہہ رہی ہیں اس ویڈیو کے تحت کہ ابھی تو نون لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں، ابھی تو اور بھی نکلیں گی، 1.5 سال کی بات۔ ابھی تو حدیبیہ اور اتفاق فاؤنڈری کا کیس بھی کھلنا ہے، اور اسے لے کر ہر غلیظ الزام نون لیگ کی قیادت پہ کے بارے میں کنیز خود کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس میں غالباً فیصل واڈا نے عظمہ بخاری کی پرانی ویڈیو شیئر کی ہے۔ تاہم کچھ باتیں میں واضح کر دوں مریم نواز کا حوالہ دے کے، جو چائے پیٹرول اور ڈالر کے ریٹ بنا کر تنقید کی گئی ہے، تو اس میں سے کسی چیز کا تعلق جو ہے وہ سرے سے مریم نواز کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ بھی ابھی بنی ہے، ابھی تو ان کی کیبنٹ بھی نہیں بنی ہے، اور جو کام گنوائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں، اور اس طرح کی بے تکی سی مہم سوشل میڈیا پہ بھی ایک چل رہی ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعلیٰ کا ایکچولی کام کیا ہے، جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کون کون سے امور ہیں اس کے۔ باقی جو باتیں فیصل واڈا اور عظمہ بخاری کے درمیان ہوئی، اختلاف اور اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اور ہمارے ہاں یہ حسن تو بہت زیادہ مقدار میں ہے نا جی۔
تاہم کسی قسم کا اختلاف کرتے ہوئے اخلاقیات کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آتے ہیں لڑائی نمبر 2 کی طرف، اور یہ لڑائی ہے شیر افضل مروت اور عادل راجہ کے درمیان۔ آپ کو یاد ہوگا میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ جب عمران خان کے وکلا اڈیالہ جیل سے باہر آ کے لمبی لمبی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، تب بھی میں یہ نشاندہی کرتا تھا کہ ان میں سے کسی کو عمران خان سے ہمدردی نہیں ہے، یہ صرف اپنا ٹک ٹاک اور یوٹیوب چلانے کے چکر میں ہے۔ اور اب اس بات کی تصدیق شیر افضل مروت نے کر دی ہے۔ شیر افضل مروت نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں شیر افضل مروت سے عادل راجہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ایک وی لاگ کیا ہے 2 بکوڑوں نے، یعنی کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی، یہ دونوں پاک فوج کے بکوڑے ہیں اور یہ دونوں پچھلے کچھ عرصے سے ریاست اور پاک فوج کے خلاف عزاسرائی تو کرتے آ رہے ہیں۔ تو 9 مئی کے بعد عادل راجہ نے لائیو ٹرانسمیشن میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ان کے ہمدرد ہیں۔ تو شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ میں اپنے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، ہماری پاکستانی فوج سے کوئی لڑائی نہیں۔ جو میجر کرنل جنرل بارڈر پر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، ان کی بیوائیں اور بچے قوم کی محبت اور دعاؤں کے حقدار ہیں۔ تو عادل راجہ اور حیدر مہدی فوج سے برخاست شدہ ہیں، بلکہ کورٹ مارشل شدہ ہیں۔ تو عادل راجہ ایک قبضہ گروپ تھا، یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوبر میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا، یہی اس کا روزگار تھا۔ تحریک انصاف کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا چینل چلایا، روزگار کمایا۔ میں تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں رانگ نمبر ہیں، پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور تحریک انصاف کے تمام کارکنان سوشل میڈیا یوٹیوب پر ان کا بائیکاٹ کریں۔ آپ ان کا چینل دیکھتے ہیں جس سے ان کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں عادل راجہ نے کہا کہ شیر افضل مروت مجھ سے لندن میں مرنے کے لیے مرے جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی عادل راجہ نے شیر افضل مروت پہ بڑے بڑے عجیب اور سنگین الزامات لگائے۔ عادل راجہ کی ملک دشمنی کی نشاندہی تو میں بہت پہلے کر چکا تھا، اور اس میں میرے تفصیلی پروگرام سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ تحریک انصاف آنے والے دنوں میں مزید یوٹیوبرز کا بائیکاٹ کرنے والی ہے، جسے کافی لوگوں کو دھچکا بھی لگے گا۔ تاہم میں یہی کہتا آیا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے، یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اسی کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، اور عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے لوگوں کے جھانسے میں مت ہے۔ اگر سی پیک کی بات کی جائے تو چائنا نے سی پیک پہ مزید پیش رفت روک دی، یعنی کوئی نیا منصوبہ نہیں، نئے منصوبوں کی شمولیت روک گئی ہے۔ جو منصوبے پہلے سے جاری تھے وہ تعطل کا شکار ہیں، کافی منصوبوں پہ نظر ثانی بھی ہو رہی ہے۔ جو موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری تو رکی بھی ہے، اور ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک جن میں چائنا، بھارت، ایران، افغانستان یہ سب شامل ہیں، ان کے درمیان ایک معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس تمام ممالک کا تمام فوکس جو ہے معیشت کو مضبوط کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب ہمسایہ ممالک معیشت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستانی سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں اور کوشش میں مصروف ہیں۔ سی پیک کا رک جانا یا سست روی کا شکار ہونا یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ چائنا کوئی زیادہ صبر تو نہیں کرے گا، خدا نہ خواستہ فوری متبادل تلاش کر لے گا، کیونکہ امریکہ سے مقابلہ جاری رکھنے کے لیے چائنا وقت تو نہیں ضائع کر سکتا۔ ایسی صورت میں ایران اور افغانستان متبادل کے طور پہ چائنا کو بہت آفرز کریں گے، اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ چائنا کی اعلیٰ قیادت کے اندر ایرانی اثر رسوخ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا جتنا جلد ممکن ہو سکے پاکستان کے اعلیٰ حکام کو اس سنگین صورتحال کو سمجھنا ہوگا، یعنی ایک بڑے اور مضبوط معاشی منصوبے کے ذریعے معاشی صورتحال کو بہتر بھی کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور دعا کریے گا کہ اللہ پاکستان اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔